ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو ایک تصویر یہ ملتی ہے. اس میں جو دائیں طرف ہیں وہ تو ہمارے جانے پہچانے محترم سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں, اور جو لیفٹ سائڈ پہ تصویر ہے یہ ایک نارویجین کی ہے. یہ اس کا نام تھا ہلبر لنگے اور یہ منسٹر آف فارن افیئر تھا ناروے میں. اور 1954 میں یعنی آج سے 70 سال پہلے سر ظفر اللہ خان صاحب دورہ کرتے ہیں ناروے کا اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے ہم منصب سے. تو یہ ادھر سے کہنے کی ایک طرح سے شروعات ہوئی, اور پھر یہ 14 جون 1956 پہ وہ مبارک دن ہے کہ جب پہلے دفعہ دو مبلغین جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے اسکینڈینیویا کی سرزمین پہ. اور دائیں طرف ہمارے محترم کمال یوسف صاحب ہیں. اب ہم کمال یوسف صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو دوسری تصویر ہے وہ کن صاحب کی ہے, اور کمال صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ تھوڑے سے جو مبلغ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا اسکینڈینیویا میں مبلغ بھیجنے کا, تو اس کے جو عوامل اس میں شامل تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. جی کمال صاحب نے ان کی بات میری کمزوری کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا راستہ بھی پوچھوں گا کہ بھی وہ سڑک کدھر جانی ہے ادھر جانی ہے, وہ ایک دفعہ بتا دے گا. تھوڑا قریب تو تیسری دفعہ جب وہ بتائے گا نا پہلی تو مجھے بھول جاؤں گے. اور میں پتہ نہیں ایک سوال کیا تو میں نے سمجھا وہ جواب دینے لگا تھا تو دوسرا سوال کر دیا, وہ پہلا بھی مجھے بھول گیا. آپ کمال صاحب جی میں عرض کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یورپ میں تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں ایک نارویجن سویڈش ینگ لڑکا تھا, بعد میں اس کا نام تھا سیف الاسلام محمود ایرکسن. وہ حضور کو لندن میں ملا, حضور سے انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ اسکینڈینیویا میں مشن کھولیں گے تو میں پہلا ایم ہوں گا. تو بہرحال اس وقت جو یورپ تھا یہ ڈیوائڈڈ تھا دو حصوں میں, ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ. ایسٹ یورپ کے جو انچارج تھے شیخ ناصر احمد صاحب, وہ سارے علاقوں کے انچارج تھے. اور چودھری عبداللطیف صاحب جن کی تصویر نظر آئی ہے یہ اس وقت سارے نارتھ یورپ کے انچارج یہ تھے. تو میں بھی جب پہلے آیا تو ہیمبرگ میں, یہ ہیمبرگ میں ہوتے تھے تو انہیں کے بعد تک رہا. تو یہ چودھری صاحب ایک طرح سے بانی ہیں جرمن مشن کے, اور جرمن میں ہی وہ دفن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور لمبی عمر دے. کہاں چلا گیا سوال یہ تھا کمال صاحب کہ جو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو محرکات بنے کہ کس طرح سے حضور نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کو بھیجا جائے, تو اس بارے میں اپنی عمر کے بارے میں بتائیں, اپنا بتائیں کہ آپ کا جو پہلا سفر یورپ کا تھا یہاں پہ آنے کا, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اصل میں جب حضرت نے غالباً لندن میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ کھلے گا اور کون مبلغ ہوگا. بہرحال جب میں جامعہ میں پڑھ رہا تھا, آخری کلاس تھی, تو مجھے حکم آ گیا وکیل التشریف صاحب کا, سردار زبار کا صاحب کا, کہ آپ کو حضرت صاحب نے اسکینڈینیویا کے لیے مبلغ مقرر کیا ہے تو آپ فوری طور پر تفسیر میں آ جائیں. اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے تو جامعہ پاس بھی کیا ہوا تھا اور اب بھی نہیں میں نے پاس کیا ہوا, لیکن بہرحال میرے لیے تو خوشی کی بات تھی.
تو کسی نے حضرت مسلموں سے عرض کی کہ یہ تو اس کا مطلب ڈگری شگری بھی کچھ نہیں ہے، پاس نہیں کیا اور کسی پاس کر کے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اب بھی کر سکتا ہے. تو مجھے بغیر اس معیار پہ اصل میں پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ جب آپ جامعہ کلیئر کرتے تھے تو 2 سال آپ کو پاکستان میں فیلڈ میں رکھا جاتا اور 1 سال دفاتر میں رکھا جاتا. 3 سال کے بعد مبلغ بنتا تھا فیلڈ کے لیے. تو مجھے تو اب بھی مجھے ٹریننگ نہیں ہے، میں کسی دفتر میں نہیں رہا. اور پھر وہ 3 سال کی وہ بات بھی پوری نہیں. میں سیدھا ہی پھر یہاں اسکینڈینیویا آ گیا. اور جب یہاں ہم پہنچے تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیف جج تو نہیں تھے لیکن جج تھے ہیگ میں. اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی مشرف بانی سے. اور انہوں نے خط لکھا کہ میں اسپین جا رہا ہوں، فن لینڈ جا رہا ہوں، چھٹیاں ہیں ہماری عدالت میں. تو اس وقت جج صاحب نے کبھی کار نہیں رکھی عورت میں، لیکن وہ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے شوفر ڈریون کار رکھی ہوئی تھی. تو جج صاحب فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ہی تم چلو جب تمہیں جانا ہے سویڈن. تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ پھر ہیمبرگ سے ہم چلے. ہیمبرگ میں جو پہلا چودھری صاحب سے ٹاکرا ہوا وہ فیری تھی پٹ برگ، 1 گھنٹے کی فیری تھی. میں نے فیری بھی پہلی دفعہ دیکھی. اور اس فیری میں پہلی دفعہ وہ 1-2 بجے کا وقت تھا. تو چودھری صاحب نے کہا جی لنچ کر دیں. مجھے نہیں پتا لنچ کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ پہلی دفعہ میں اپنی زندگی میں کافیٹیریا میں گیا. تو میں نے چودھری صاحب سے پوچھا آپ کے لیے کیا لے آیا؟ کہہ میری بیٹی لانے کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر وہ جو بھی لیا ہم نے اٹھ پٹانگ چیزیں. تو چودھری صاحب نے اچانک جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ صبح کے ناشتے میں جو روٹی بچی تھی وہ نکال لی. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، مکھن پڑا ہوا تھا وہ صبح کے ناشتے. تو چودھری صاحب نے جتنا بھی صبح کے ناشتے میں بچا ہوا تھا وہ چودھری صاحب نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا. تو چودھری صاحب نے کوئی چیز نہیں خریدی. تو بڑا میں بارہ متصل ہوا چودھری صاحب کے ساتھ سویڈن آیا. چودھری صاحب کے ساتھ یہ بات. پھر جب سویڈن میں آپ کو رہائش کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت کیا انتظام کیا گیا رہائش؟ اصل میں تو میرے چونکہ مینیجر ان کے تھے چودھری عبداللطیف صاحب نے فیصلہ کرنا تھا. تو وہ اس وقت سب سے پہلے بجٹ کا مسئلہ تھا کہ 10 پاؤنڈ ملیں گے، 15 پاؤنڈ ملیں گے، مکان کے لیے کتنا ملے گا. میرا خیال وہ اتنا ہی تھا کہ آپ ایک فیملی کے اندر اس کا ایک کمرہ کرائے پہ لے سکتے تھے. پیئنگ گیسٹ کے طور پہ؟ نہیں، پیئنگ گیسٹ تو نہیں، کھانا تو اپنا ہی ہوتا تھا. لیکن مسئلہ کہ کسی کے گھر میں رہتے تھے اور اس میں پابندی یہ ہوتی تھی کہ آپ باورچی خانہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میں ناشتہ بھی عیاشی کی باہر ہی کرتا تھا، لنچ بھی باہر ہی کرتا تھا. 6 سال مسلسل میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، ناشتہ بھی باہر سے. ناشتہ اچھا. سب سے مشکل جو ہوتی تھی وہ ناروے میں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ کہ ناروے میں سنڈے والے دن 12 سے پہلے کوئی چیز نہیں کھلتی، منع تھا. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا ہی نہیں سکتے تھے. اور یہ بڑے سخت مذہبی لحاظ سے اب تو نہیں ہے، پہلے تو باقاعدہ جرمانہ بھی ہو جاتا تھا اگر آپ 12 بجے سے پہلے کوئی کام کرتے تھے. تو واقعی اللہ تعالیٰ بارہ اس کے نتیجے میں بھی ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص واقف ہو گیا اس نے پوچھا جی کہاں رہتے ہیں، کیسے ملیں، فون وون تو ہوتے نہیں تھے. تو ایڈریس دے دیا، گھنٹی بجائی اس نے. گھنٹی بجایا تھا. جب بجتی تھی تو میں نے تو نہیں کھول رہا تھا، جو لینڈ لائن تھا یہ لینڈ لیڈی وہ کھولتی تھی. 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، تیسرا اور گھر میں کہہ دیا آپ تشریف لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اتنے میں نے ایڈریس بدلے. تو میں کبھی چودھری صاحب خط لکھا تھا دعا کے لیے. چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے تمہارا ایڈریس یاد رہتا ہے لیکن اب میں یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اگلی دفعہ تمہارا خط پتہ چلے. تو یہ عام چیز تھی.
مطلب اندازہ لگائیں دوست کے شروع میں تبلیغ کے سلسلہ میں کس قدر مشکلات ہوتی تھیں کہ اپنا کوئی اس طرح سے رہائش نہیں تھی جہاں پہ کہ اگر کوئی دوست تبلیغ کے لیے رضامند ہو بھی جاتے یہاں پہ نارویجین ان کو وہاں پہ اگر وہ آتے تو ان کو بٹھانے کا یا ان کے آنے کی وجہ سے جو مالک مکان تھا وہ اس چیز سے ڈسٹرب ہوتے تھے اور وہ پھر کمال صاحب کو کچھ مہینوں کے بعد ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں سے کوئی اور انتظام کر لیں، ہم نہیں آپ کو رکھنا چاہتے. تو وہ تقریباً 6 سال تک یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا. یہ اصل میں بعض اس وقت جو کالے تھے نہ ہونے کے برابر اسکینڈینیویا. مجھے یاد ہے کہ باقی ڈینمارک سویڈن میں تو مسئلہ نہیں بنا. میں جب ناروے آیا تو بعض بچے دیکھ کے نا شور ڈال دیا، نیگرو آ گیا بھاگ گئے وہ ڈر کے. ادھر کالے دیکھے نہیں ہوئے تھے. بعد میں تو خیر آ گئے. اب ہوا یہ کہ ہماری ایک ہر سال میٹنگ ہوتی تھی، مشنریز کانفرنس سارے یورپ کی باری ملک میں. ایک دور ڈینمارک میں ہوئی، اور ڈینمارک میں ہوئی تو کرنا سب ظفر کہہ لگے کملی میں کتنے تو رہنا ہے. میں نہیں میں دیکھ رہا تو کتنے رہنا ہے. تو میں کہتا تھا کہ نہیں وہ میرے ساتھ چلے گئے. گھنٹی بجائی میں ان کا یہ کمرہ ہے جس میں میں رہتا ہوں. خیر وہ ختم ہو کے میٹنگ ختم ہوا، واپس آیا تو میری لینڈ لیڈی کا موڈ بدلا ہوا. میں کیا ہو گیا؟ کہنے وہی پگڑی والا کون ہو گیا؟ سارے ملک کی پگڑی والے بھی آ سکتے ہیں. لو جی اسی وقت مجھے نکال دیا. پگڑی والا میرے کمرے کیوں آ گیا؟ تو کمال صاحب، ایک پروگرام میں پہلے سنا تھا کہ یہاں پہ چائے کے بھی